بہت شکریہ جناب اسپیکر صاحب. جناب اثر خان اچکزئی صاحب، محترمہ شائنہ کاکڑ صاحبہ، انجینئر زمرک خان اچکزئی صاحب اور نعیم بازئی صاحب کی طرف سے جو تحریک التوا پیش کی گئی ہے، جمعیت علماء اسلام ہمیشہ سے ہر میدان میں مظلوموں کا ساتھ دیتی رہی ہے، اور جمعیت علماء اسلام اس کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ ہر ظالم سے بغاوت اور ہر مظلوم کی حمایت. ہرنائی خوست میں جو کچھ ہوا، جو ہمارا مسلمان بھائی شہید ہوا، ہم ان کی شہادت کی قبولیت کے لیے دعا گو ہیں. ان کے خاندان سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں، اور جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کی جلد صحت یابی کے لیے ہم دست بدعا ہیں. لیکن جناب اسپیکر، میں ایک بات آپ کے گڈ چیئر کے توسط سے اس معزز ایوان کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اس میں شک نہیں کہ ظلم کا دورہ ہے، بلوچستان جل رہا ہے. ایک طرف بلوچستان پسماندگی کا شکار ہے، بلوچستان بے روزگاری کا شکار ہے، بلوچستان قسم پرسی کا شکار ہے، تو دوسری طرف بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے وہ انتہائی ناگفتبے. لیکن ان سارے عوامل کے پیچھے کچھ ایسے حقیقتیں ہیں کہ جسے ہمیں ہمیشہ نظر انداز اور اگنور کیا ہے. جناب اسپیکر، آج سے 2-3 دن پہلے ہم نے یوم آزادی بڑے جوش اور خروش کے ساتھ منائی، لیکن آزادی سے پہلے لاکھوں کی تعداد میں جن لوگوں نے صعوبتیں برداشت کی، جو لوگ ان ظالموں کی ظلم کی چکی میں پسے، جن لوگوں کو ظلم اور بربریت کا نشانہ بنایا گیا، آزادی سے پہلے ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لیکن قیام پاکستان کے بعد، پاکستان بننے کے بعد، ہم نے اپنے اس وعدے کو کس حد تک ایفا کیا؟ ہم نے اس نظام کے لیے جس نظام کی خاطر ہزاروں اور لاکھوں لوگ شہید ہوئے، جنہوں نے ظلم برداشت کیا، جنہوں نے مشقتیں برداشت کی، وہ محض چند افراد کی عیاشی کے لیے نہیں
بلکہ پورے نظام کو بدلنے کے لیے وہ قربانیاں دی گئی تھی، اور ان قربانیوں کی بنیاد لا الہ الا اللہ کا نظریہ تھا، لا الہ الا اللہ کا نظام تھا۔ لیکن جب ہم بفر گئے، اپنے وعدے سے ہم نے ایفا نہ کیا، جب ہم اپنا مقصد بھول گئے، جب ہم صحیح نظام کو یہاں نافذ نہ کر سکے، تو نتیجہ آج بدامنی کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، نتیجہ آج بے روزگاری کے صورت میں ہمارے سامنے ہے، آج نتیجہ لا اینڈ آرڈر کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، آج نتیجہ ظلم اور بربریت کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے ثنا بلوچ صاحب، جو کہ میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، وہ مسنگ پرسنز کا رونا رو رہے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ جن کے پیارے سالوں سے وہ مس ہیں، وہ غائب کیے گئے ہیں، ان کے گھر والوں پر ظاہر بات ہے بڑی تکلیف گزرتی ہوگی۔ لیکن میں ایک سوال آپ کے گڈ چیئر کے توسط سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ کے متعلق کیوں کوئی کچھ نہیں کہتا؟ ڈاکٹر عافیہ دختر پاکستان، آج وہ امریکہ کی قید اور بند کی صعوبتیں برداشت کر رہی ہیں، کیوں کر رہی ہیں؟ کس کے کہنے پہ کر رہی ہیں؟ وہ کیوں امریکہ کے حوالے کی گئی؟ ان کا قصور ہمیں بتایا جائے۔ ہمیں ڈاکٹر عافیہ پہ فخر ہے، ہم ڈاکٹر عافیہ کو پاکستان دختر پاکستان کا لقب دیتے ہیں، اور رہتی دنیا تک ڈاکٹر عافیہ کا نام روشن رہے گا۔ ہم کیوں نہیں سمجھتے حالات کو؟ ہم کیوں حقائق کا سامنا نہیں کرتے؟ آغا صاحب مختصر کر دیں۔ جی میں کنکلوڈ کرتا ہوں جناب اسپیکر صاحب۔ آئیے اس نظام کی طرف پلٹیں، آئیے اس نظریے کی طرف پلٹیں، آئیے اس حقیقت کی طرف پلٹیں جو کہ قیام پاکستان کی بنیاد ہے۔ جناب اسپیکر، جب تک آپ کے ملک میں اسلام کا عادلانہ نظام نافذ نہیں ہوتا، جب تک آپ پاکستان میں لا الہ الا اللہ کی روح کو صحیح معنوں میں نافذ نہیں کرتے، بحران آتے رہیں گے، خوست اور ارنائی جیسے واقعات ہوتے رہیں گے، لوگ غائب ہوتے رہیں گے، مسنگ پرسنز کا مسئلہ چلتا رہے گا، ٹیکس بھی وصول کیے جائیں گے، بچے بھی وصول کیے جائیں گے، اغوا برائے تاوان بھی ہوتے رہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ پاکستان اپنی منزل سے دور چلا گیا ہے، پاکستان کو ایک منصوبے کے تحت، ایک ناپاک منصوبے کے تحت اپنی منزل کی طرف جانے سے روک دیا گیا ہے، تو اس لیے جب تک پاکستان میں اسلام کا عادلانہ نظام نافذ نہیں ہوگا، جب تک آپ لا الہ الا اللہ کو پریکٹیکلی یہاں اس کے حقیقی روح کے مطابق نافذ نہیں کریں گے، جب تک آپ قرآن کے مطابق اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو پاکستان میں اسٹیٹ کا درجہ، اسٹیٹ کے نظام کا درجہ نہیں دیں گے، یہ مشکلات یہاں پر رہیں گی اور یہ مشکلات ختم نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے آئیے آج تجدید عہد کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو حقیقی آزادی کی طرف، پاکستان کو حقیقی اسلامی نظام کے نفاذ کی طرف لے چلتے ہیں۔ یہاں قرآن کا نظام ہو، یہاں محمد رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق نظام ہو،
ہمارا سیاسی نظام اسلام کے مطابق ہو, ہمارا عدالتی نظام اسلام کے مطابق ہو, ہمارا پارلیمانی نظام اسلام کے مطابق ہو. میں کنکلوڈ کرتا ہوں جناب اسپیکر, کائنڈلی مجھے 1-2 منٹ موقع دے دیں. اور جب تک ہم اسلام کو یہاں نافذ نہیں کرتے یہ مسئلے مسائل یہاں موجود رہیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت قائد جمعیت, مفکر اسلام, فخر ایشیا, رہبر ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اور محسن بلوچستان, جمعیت علماء اسلام بلوچستان کے روح رواں مولانا عبدالواسع صاحب اور جمعیت علماء اسلام کے دوسرے اکابرین کی سربراہی میں اگر ہم ایک پرامن اور جمہوری اور اسلامی معاشرے کی طرف کمٹمنٹ کے ساتھ بڑھیں, ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بڑھیں, انشاءاللہ العزیز مشکلات کا خاتمہ ہوگا, بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا, بدامنی کا خاتمہ ہوگا, یہاں اغوا برائے تاوان کا خاتمہ ہوگا, جبر و ظلم کا خاتمہ ہوگا, ظالمانہ نظام کا خاتمہ ہوگا. لیکن جب تک آپ اسلام کو پریکٹیکلی اور اسٹیٹ کے طور پر نہیں لیں گے تو مشکلات جوں کے تو رہیں گی بلکہ مشکلات مزید بڑھیں گی. بہرحال جو تحریک التوا آئی ہے میں اسے مکمل طور پر جمعیت علماء اسلام کی طرف سے سپورٹ کرتا ہوں. ہم ہر وقت مظلوم کے ساتھ ہی رہے ہیں. ہم نے پوری دنیا میں جہاں بھی ظلم ہوا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور ہم ہر وقت انشاءاللہ العزیز مظلوم کے ساتھ دیتے رہیں گے. بڑی نوازش.